عہد فاروقی کا حیرت انگیز واقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو آج کا ہمارا واقعہ ہے عہد فاروقی کا حیرت انگیز واقعہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت 18 ہجری میں پورے جزیرہ عرب میں ایسے قحط پڑا کہ کھانے پینے کی چیزیں بھی کسی قیمت پہ نہیں ملی۔ فاقوں کی شدت کی وجہ سے لوگ انتقال کر رہے تھے۔ اسی دوران حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ اطلاع ملی کہ مصر کے اندر بے شمار پیداوار ہے اور مصر اس سے پہلے فتح ہو چکا تھا۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ وہاں کے گورنر تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو خط لکھا کہ یہاں حجاز میں بالکل غلہ نہیں ہے، لہذا یہاں والوں کے لیے وہاں سے غلہ بھیجو۔ گورنر صاحب نے جواب تحریر فرمایا، آپ مطمئن رہے، میں اتنا بڑا قافلہ غلے سے لدوا کر بھیجوں گا کہ اس کا پہلا اونٹ مدینہ میں اتر رہا ہوگا اور آخر اونٹ مصر میں لدا رہا ہوگا۔ مصر اور حجاز کا 1 مہینے کا رستہ ہے جو اس زمانے میں اونٹوں کے ذریعے طے کیا جاتا تھا۔ یہ سارا رستہ غلے کے اونٹوں سے بھر دوں گا۔ چنانچہ غلہ آیا اور اتنا ہی آیا، اور مدینہ پاک میں اور اس کے اطراف میں منادی کروا دی گئی کہ جس کا جی چاہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دسترخوان پر کھانا کھائے اور جس کا جی چاہے اپنا راشن اپنے گھر لے جائے۔ چنانچہ ہزاروں لوگوں نے وہی دسترخوان پر کھانا کھایا اور بہت سے اپنے گھر لے گئے۔ ایک صحابی جنگل میں اپنے ٹھکانے پہ رہتے تھے، انہوں نے بھی آنے جانے والوں سے سنا کہ مدینہ پاک میں غلہ آ گیا ہے اور تقسیم ہو رہا ہے۔ ان کے پاس ایک بکری تھی۔ انہوں نے سوچا کہ میں چلا جاؤں گا اور اکیلی بکری کو کوئی جانور وغیرہ کھا جائے گا، لاؤ بکری کو ذبح کر لو اور کانوں کے چلنے کی کچھ طاقت آ جائے گی۔ چنانچہ بکری کو ذبح کیا تو ایک قطرہ بھی خون نہ نکلا۔ یہ منظر دیکھ کر وہ صحابی رو پڑا اور سر پکڑ کر بیٹھ گئے، ہمارا بھی برا حال ہے، اور تو اور ہمارے جانوروں کا بھی خون خشک ہو گئے ہیں۔ بکری میں خون جب ہوتا جب وہ چارہ کھاتی، پانی پیتی، جب نہ چارہ کھایا نہ پانی پیا تو خون کہاں سے نکلا؟ وہ صحابی سر پکڑ کر رونے لگے اور روتے روتے گر کر بے ہوش ہو گئے۔ نیند میں انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ اور میری طرف سے سلام کہہ دو اور کہہ دو کہ تو بڑا عقل مند تھا، تیری عقل کو کیا ہوا؟ یہ صحابی اٹھے اور گرتے پڑتے مدینہ طیبہ پہنچے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دروازے پر دستک دی اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد اجازت طلب کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ننگے پیر مکان کے باہر تک آئے، پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے خواب کا پورا قصہ بیان کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سن کر لرز گئے اور کہنے لگے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی؟ اس وقت مدینہ پاک میں جو اہل الرائے تھے ان کو جمع کیا اور ارشاد فرمایا کہ بھائی، بار بار میں تم لوگوں سے کہتا رہا کہ اگر مجھ سے کوئی چوک ہو جائے تو مجھے متنبہ کر دیا جائے، مگر تم لوگوں نے مجھے متنبہ نہیں کیا۔ میرے آقا جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ پیغام بھیجا ہے، بتاؤ مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین نے کہا کہ ہماری سمجھ میں تو کوئی غلطی نہیں آتی۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ میری سمجھ میں ایک بات آئی ہے کہ آپ کے ملک میں قحط پڑ رہا تھا اور غلہ نہیں تھا اور لوگ بھوک کی وجہ سے مر رہے تھے، مگر بجائے اس کے کہ آپ اللہ سے مدد مانگتے، آپ نے اپنے گورنر اپنے ہی جیسے انسان سے درخواست کی کہ یہ ہے وہ غلطی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا واقعتاً یہی غلطی ہے۔ پھر سب نے کہا کہ واقعتاً یہی غلطی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسی وقت دعا مانگی، اپنی خطا کی معافی چاہی۔ دعا کرنا تھا کہ آسمان کے بادلوں میں کلبلی مچ گئی اور دوڑ لگ گئی اور ہر بادل ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا چلو مدینہ، عمر رضی اللہ عنہ نے بلایا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو شیئر کریں، لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں، ہمیں اپریشیٹ کریں۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے گھنٹی کو دبائیں تاکہ نئی آنے والے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ ملتے ہیں نئے واقعے کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، آباد رہے۔